عام کے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ شہری علاقوں کے مسائل ہوں، چاہے وہ دیہی علاقوں کے مسائل ہوں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو مستقبل میں جمہوریت کے عمل کا حصہ بنانے کے لیے اور انہیں تربیت دینے کے لیے لوکل گورنمنٹ سے زیادہ مؤثر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے اپنی مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے، جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا، تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو۔ لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، اور مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی، جس میں قائد نواز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب تھے، اس وقت ایک اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پہ مہنگائی، ناانصافی، اور بالخصوص جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان سب کو حل کرنے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے ایک دوسرے سے تعاون کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں فاروق ستار۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ MQM پاکستان اور PMLN نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم انتخابات سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرے اور اس کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کریں۔ MQM پاکستان نے ہماری جو ابتدائی ملاقات ہے اس کے بعد ہوم ورک کیا، کام کیا، اور گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار و با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا، اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا۔ تو آج ہم نے آ کے اپنے PMLN کے ساتھیوں کو دیا، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، PMLN اس سے پوری طرح سے متفق ہے۔ اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے، تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو۔ تو میرے خیال میں ہم نے یہ بھیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ دوسرا جو ہم جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں،
اسے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے اس معاملے پر بھی گفتگو کی. تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے، دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے. پہلا مقامی خود مختاری اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے. تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اس کی جب تفصیل ہم وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. کے مابین مستقبل میں جو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں تو کوئی اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے، اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی اتحاد ہے نا، اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے. اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کی میٹنگ میں، اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں، ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے. کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے. ان کی اگر ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں. ٹوٹل تمام گفتگو ہمارے دوستوں سے، پی ایم ایل این کے تمام دوستوں سے اس بات پہ، یہ جو آپ کے سامنے فاروق ستار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو مقامی حکومتوں کی بات کی، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور 4 وزرائے ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے، وہاں سے نیچے نہیں جا رہا. ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ریگستانوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک عام انسان کو بھی، ایک عام پاکستانی کو بھی حق کے حکمرانی دیں. یہ حق کے حکمرانی صرف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. حق کے حکمرانی ایک گلی کے یونین کونسل کے کونسلر کو بھی ہمیں دینا. پاکستان اب اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھ سکتا ابھی. تو جتنی بھی گفتگو ہے ہماری، یہ ساری گفتگو اس بات کا ہے کہ کیسے ایک عام انسان کو، ایک عام پاکستانی کو امپاور کریں. ٹوٹل یہ والی ہمارا اتحاد ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے، یا صرف بلدیاتی نظام کے اوپر ہی آپ کا آج فوکس تھا اور وہ سے آپ اگلے دور میں لے کے جائیں گے؟ اس پہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے تعاون سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے ہماری ٹیمز اس وقت قائم ہو چکی ہیں جو مشاورت کر رہی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر حلقے سے ایسے امیدوار کی حمایت کریں جو اس حلقے کو ہمارے لیے جیت سکتا ہے، چاہے وہ MQM کے لیے جیتے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے جیتے، وہ ایک ہی، چاہے وہ JUI کے لیے جیتے، ANP کے لیے، فنکشنل مسلم لیگ، GDA. سندھ کے اندر ہمارے جتنے اتحادی ہیں وہ سب مل کر انتخابات میں ایسے حصہ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہو سکیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. عمران خان جس معاشی دلدل میں اور قرضوں کے جال میں ہمیں پھینک گیا ہے، اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط، مستحکم عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے جو 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کی اصلاح کر سکے، عوام کی مشکلات ختم کر سکے، مہنگائی کو ختم کر سکے، اور ہمارے شہروں میں اور دیہات میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کر سکے جس سے ان کا معیار زندگی بہتر ہو. اس وقت ایک پاکستان کی تعمیر نو کی تحریک کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے، جیسے آپ نے سنا، کہ ہم نے آپس میں
کوئی وزارتوں کی یا عہدوں کی بندر بانٹ نہیں کی. ہماری تمام تر گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالیں اور پاکستان کو کیسے پاکستان کے اقتدار میں عوام کی شراکت کو کیسے یقینی بنائیں. اس وقت جمہوریت جو ہے وہ کل 1200 عہدوں کے گرد 24 کروڑ افراد کی جمہوریت گھومتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوری نظام میں 2 لاکھ کے قریب لوکل باڈیز کے نمائندوں کو بھی جوڑا جائے تاکہ عوام کو شراکت ملے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو موقع ملے کہ وہ جمہوریت کے ذریعے آگے نکل سکیں. کتنی پر امید ہے کہ سندھ میں حکومت بنائی جا سکے؟ کیا جی ٹی اے سمیت باقی جماعتوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ ایک نامزدگی ہوئی ہے، بشیر میمن صاحب جب آئے ہیں اس کے بعد ایک کوئی شخص جو ہے پی ایم ایل این جنہوں نے جوائن کی ہے، کئی سوال اٹھ رہے ہیں سندھ میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ابھی شمولیت ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے؟ ابھی میں آپ کو ایک عرض کروں، ابھی اس کو 2 طریقوں سے لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ تھا تو ٹھیک تھا، ابھی سوالات پیدا ہو گئے. ایسے ہی ہے، وہ اس سے آگے 55 سال کی عمر میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوا. اچھا، پھر اس کا جو ویڈیو پہ پیغام چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ آئیں، ڈاکو راج ختم کرائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ صنعت بڑھائیں، معیشت کو بڑھائیں، ہمیں اسکول دیں، ہمیں کالج دیں. ایک وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کا ویڈیو بیان ہے، مہربانی کر کے اس کے فیس بک پہ جا کے پڑھ لیں، وہ وائرل بھی ہوا ہے. دوسرا، جہاں تک یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ 38 لاکھ لوگ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی نے، باقی پارٹیوں نے لیے تھے 62 لاکھ ووٹ. ہم نے اکٹھا ہونا، ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اکٹھے ہیں. یہی اکٹھا ہونے کے لیے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے لاڑکانہ میں، میں کل وہاں پہ جا رہا ہوں اپنی میری قیادت کے حکم پر. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے تو بتائیے. آئندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشنز میں پیپلز پارٹی سندھ میں سیٹیں نکال کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ ان کے پاس ہوگی اور آپ میئر کے تھرو آپ جو ہے وہ اختیارات لینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو میثاق کر رہے ہیں اگر اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے تو کیسے آپ کو اختیار ملے گا؟ بھائی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو خیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت، میں نے آپ کو بتا دیا 38%، 62% ہم اکٹھے ہیں نا. نہیں ہے اس میں ایک آپ کی صرف ریکال کرا دوں، پچھلے 30 سالوں میں 3 دفعہ اینٹائی پیپلز پارٹی وزرائے اعلیٰ ہم دیکھ چکے ہیں. حکومت آ چکی. 1990 میں جام صادق صاحب وزیر اعلیٰ تھے. یہ آج جو جی ڈی اے ہے یہ الگ الگ فارم میں ہوتی تھی اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. اس کے بعد مظفر شاہ صاحب 97 میں، لیاقت جتوئی صاحب، وہ یہ سارا جو آج جی ڈی اے کے لوگ ہیں، جے یو آئی جی ڈی اے اور ایم کیو ایم ساتھ تھی. پھر 2002 میں علی محمد مہر صاحب، پھر اس کے 2 سالوں کے بعد ارباب رحیم صاحب. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر غوث علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بڑی بہت واضح برتری ہے سندھ میں کہ وہ نہیں. بھائی ایک ابھی تو پچھلے 5 سالوں سے 7 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے کے لیے ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی. تو سب کا پانی بند کر کے، سب کی ایف آئی آریں کاٹ کے، کان سے پکڑ کے سب کو شامل کرایا گیا. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں بڑا، ادروائز 2002 میں، 97 میں، 1990 میں آپ نے وزرائے اعلیٰ دیکھیں. ایم کیو ایم بڑی 2nd لارجسٹ پارٹی ہوتی تھی، دوبارہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوستوں کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں گے، اگلی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر وہ درزی بھی پکڑا گیا جس نے 2018 میں غیر آئینی اور غیر قانونی حلقہ بندیاں جو ہے وہ وہاں کی تھی. جب وہ درزی، وہ ٹیلر پکڑا گیا ہے نا، اور حلقہ بندیاں صحیح ہوں گی تو اس سے بھی یہ جو مصنوعی اکثریت ہے نا اس کی بھی کلئی کھلے گی. پھر مردم شماری کی بھی درستگی کا آغاز ہو گیا، بازیابی کا. اتنی آبادی جو لاپتہ تھی وہ بازیاب ہو رہی ہے. اس سے بھی کراچی کی 1 قومی اور 3 صوبائی کی سیٹیں بڑی ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں. اچھا اب ایک آخری بات کہ ہمارے درمیان جو مفاہمت ہے، حکومت تو بعد میں بنے گی نا، ہمارے درمیان مفاہمت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ نہیں کر رہے. اقبال صاحب ایک کمنٹ یہ کر دیجیے گا کہ آج
मियां नवाज शरीफ साहब के केस में बरियत हुई, उस हवाले से दूसरा ये बताइएगा कि टॉक ऑफ द टाउन और आज इलेक्शन कमीशन में भी 2 पिटिशंस आई हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। तो अगर बलोचिस्तान से की है, शहरी तो इलेक्शन डिले को आप फोर्सी कर रहे हैं कि इस तरह के कोई हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ मिला है। आपको मालूम है कि 2017 में जो घिनौना खेल खेला गया, ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब के बदतरीन दुश्मनों ने भी गवाही दी कि उन्हें झूठे मुकदमात में इंतकामी बुनियादों पर सज़ा देकर इंतखाबी अमल से बाहर किया गया, और उस साजिश का मकसद एक अनाड़ी को और नालायक शख्स को मुसल्लत करना था, और इस मुल्क के चंद जनरल और चंद जजेस वो अपनी अकल से सोचने की बजाय अपनी बेगमात और अपने बच्चों की अकल से उन्होंने सोचा और उन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज नवाज़ शरीफ साहब को बरियत मिली है। ये उनका हक था, चूँकि वो झूठे मुकदमे थे, और इससे पहले मरियम नवाज़ साहिबा के जब केस में फ़ैसला आया था तो उसी वक्त तकरीबन ये बात उससे नज़र आती थी कि उसमें ये चीज़ वाज़े हो गई थी कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है उन मुकदमात में, उन इश्यूज़ के साथ जो उनके ख़िलाफ़ फ्रेम किए गए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दूसरे केस में भी वो जल्द बरी होंगे, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। और जहाँ तक इलेक्शंस हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत चाहिए, मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, और 5 साल के मैंडेट की हुकूमत चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पे हल कर सकें। एहसन साहब, आखिरी सवाल ले लीजिए। हुकूमत में आने के बाद क्या आप इस किस्म की अदालती इस्लाहात करेंगे कि जैसे मियां साहब को स्पीडी जस्टिस मिला है, आम आदमी को भी इस तरह की स्पीडी जस्टिस? देखिए, जो अदालती इस्लाहात हैं ये हमारे मंशूर के अंदर टॉप ऑफ प्रायोरिटी हैं, क्योंकि हम सब ने इस अदालती लीगल सिस्टम का खुमियाजा भुगता है कि जिसको मिसयूज़ करके हमें झूठे मुकदमे बनाए गए, जेलों में डाला गया, हमारे कायद को बनाया गया, और हम चाहते हैं कि इस तरह के लूप होल्स ख़त्म होने चाहिए। पहली बात यह है कि लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के झूठे मुकदमे बनने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि आम आदमी को जिनके मुकदमे सालों साल अदालतों में पड़े हैं उनको फौरी इंसाफ और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे कायद की खसूसी हदायत है मंशूर कमेटी को कि मंशूर में जहाँ मुआशी बहाली के लिए इक़दामात का ज़िक्र हो, वहाँ पर इंसाफ को टॉप प्रायोरिटी दी जाए, और हम इंशाल्लाह निज़ाम इंसाफ के अंदर दूररस इस्लाहात करेंगे जिससे कि लोगों को फौरी सस्ता इंसाफ मिले, और इस किस्म के झूठे मुकदमात का एक आम शहरी को भी सामना न करना। एहसन साहब की बात की, सीधा नुकात बताइए ताकि लोगों को समझ चले। एहसन साहब, सवाल ये है कि एहसन साहब आपका सारा इस वक्त नून लीग का वो सिंध में है, और लग ये रहा है कि जिस किस्म की पीपल्स पार्टी के दोस्त फ्रस्ट्रेट होकर बयानबाजी आपके खिलाफ दे रहे हैं, आप अमली तौर पर उनके पाँव से कारपेट खींचने के लिए एफर्ट कर रहे हैं और सिंध के दौरे पर भी। क्या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान ये बिल्कुल ओके हो गया है, सब चीज़ बेहतर है, आपके हाथ में जा रही है कि सिर्फ फोकस आपका सिर्फ सिंध पे है? देखिए, पहली बात मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का फोकस चारों सूबों में है, और हम जितनी मेहनत आपको बलूचिस्तान में नज़र आई, सिंध में नज़र आ रही है, इतनी ही मेहनत सिंध के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क के चारों सूबों के अंदर हम एक भरपूर मैंडेट लें, और चारों सूबों के अंदर मुस्लिम लीग नून कामयाब होके वहाँ के अवाम को हकीकी तब्दीली के समरात दे। देखिए, ये बात पहले बशीर साहब ने भी की थी, इस वक्त 3 बड़ी जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI। पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सिंध हुकूमत है, क्या वो पाकिस्तान के लोगों को कह सकती है कि हम पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे? PTI के पास 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, क्या वो पाकिस्तान को कह सकती है कि जो पेशावर का हशर हमने किया है वही हाल हम पूरे पाकिस्तान का कर देंगे?
मुस्लिम लीग नून के पास 2008 से 18 तक पंजाब की 10 साल हुकूमत थी, अगरचे उसके बाद 5 साल उस्मान बुज़दार का ग्रहण लगाया गया पंजाब को, लेकिन आज भी वो तरक्की पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून ने की और लाहौर की तरक्की एक मिसाल है पाकिस्तान के अंदर। हम कह सकते हैं कि जो सहूलतें हमने पंजाब में और लाहौर के अंदर शहरियों को दी हैं वो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर आम करेंगे। तो ये फ़र्क है तमाम जमातों का। बिल है उसकी